أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا صلوات حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال اس مخصوص عشرہ مجالس کا عنوان ہے کامیابی۔ کلام الہی کی بہت سی آیات میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، اور بہت سی آیات میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ناکام ہونے والے افراد کون ہیں۔ کامیابی کن لوگوں کا نصیب ہے یہ بھی بیان ہوا، اور ناکامی اور شکست کن لوگوں کا مقدر ہے یہ بھی کلام الہی میں بیان ہوا۔ انشاءاللہ کچھ اور آیات پر بھی آگے کی مجالس میں گفتگو ہوگی، لیکن میں نے عنوان بیان کے طور پر ان تمام مجالس کے لیے سورہ نبا، جس سے 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مختصر آیتیں ہیں، اس کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ بے شک یہ آیت بہت مختصر ہے، لیکن اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی کس کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
کسی بھی فرقے میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی شہر کا باشندہ ہو، کسی بھی خاندان، قبیلے یا قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بزرگ ہو یا جوان، کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ جو کامیابی کو پسند نہ کرتا۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، بچے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تجارت کرنے والے میدان تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ملازمت کرنے والے ترقی حاصل کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میدان میں اتر کر جنگ کرنے والے جنگ کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حکومت کرنے والے اس میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سیاستداں الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا، لیکن لوگوں نے کامیابی کے معیار الگ الگ بنا لیے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے دولت جمع کر لی وہ کامیاب، جس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا وہ کامیاب، جس نے جائیداد کھڑی کر لی وہ کامیاب، جو عہدوں پر قابض ہو گیا وہ کامیاب۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے جملہ استعمال کیا، جس نے کسی طرح سے منصب ہتھیا لیا وہ کامیاب۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس کے خاندان میں بہت زیادہ افراد موجود ہیں وہ کامیاب، جس نے تخت و تاج کو حاصل کر لیا وہ کامیاب، جس نے اپنی حکومت کو وسعت دے دی وہ کامیاب، جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے چلا وہ کامیاب، جس نے کسی کا سر کاٹ لیا وہ کامیاب، جس نے کسی پر ظلم کر لیا وہ کامیاب۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے فلاں جگہ قتل عام کرایا وہ کامیاب۔ تو لوگوں نے کامیابی کے معیار الگ الگ قائم کر لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس اشرے کا پہلا جملہ ہے جس پہ آپ خاموش نہ رہیں گے کہ کربلا کا عالم انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کربلا نے کامیابی کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ کربلا ہے جس نے بتایا کہ سر کاٹنے والے کامیاب نہیں ہیں، سر کٹانے والا کامیاب ہے۔ یہ کربلا ہے جس نے بتایا کہ لوٹنے والے کامیاب نہیں ہیں، لوٹنے والے کامیاب ہیں۔ یہ کربلا ہے جس نے بتایا کہ نہر پر قبضہ کرنے والے کامیاب نہیں ہیں، التش کی آواز بلند کرنے والے کامیاب ہیں۔ یہ کربلا ہے جس نے بتایا کہ ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہیں، جو مظلوم ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو عزیزو، کربلا کامیابی کا ایک نیا معیار قائم کرنے والی ہے، اور دنیا کو کربلا نے بتایا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ میں بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ عزاداری بھی دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو جو لٹنے والے تھے وہ کامیاب ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آنسو بہا رہے ہیں یہ کامیاب ہیں، جو دوسروں کو مار رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں، جو اپنے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں وہ کامیاب۔ قبلۂ مجلس بہت دور دور تک جاتی ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ ممبر صرف اور صرف فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں کا تذکرہ نہ ہو، اعمال کا تذکرہ نہ ہو، نمازوں کا ذکر نہ ہو، روزوں کا ذکر نہ ہو، توحید کا تذکرہ نہ ہو، عدالت کا تذکرہ نہ ہو، نہیں، سب کچھ ہو مگر آل محمد کے حوالے سے۔ سمجھنا، آل محمد کے حوالے سے سب کچھ بیان ہے، جو کچھ بیان ہو وہ ان کے حوالے سے بیان ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں، یہ مجالس بہت کچھ دنیا تک پہنچانے والی ہیں۔ دیکھیں قبلہ، آج بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ لیکن کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں، یہ جو ٹیررسٹ تیار کیے جاتے ہیں، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ کیسے برین واش کیا جاتا ہے؟ کہ ان کو وہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، وہ کلپس دکھائی جاتی ہیں کہ جس پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، جہاں کسی کے سر پر گرز مارا جا رہا ہے، جہاں کسی کو گولی ماری جا رہی ہے، جہاں کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہے، جہاں کسی کا گھر لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں دکھا کر ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم بھی ہتھیار اٹھا لو، اور لوگ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، آپ غور فرمائیں کہ آج کسی کو ایک جگہ کے مظالم دکھا کر دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ 1400 سال سے یہ قوم کربلا کے مسائل سن رہی ہے۔ ہم نے کبھی کربلا کے مصائب کو چھپایا نہیں، ہم نے کبھی کربلا کے مصائب کو پوشیدہ نہ کیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے مصائب جو ہیں جب وہ بیان ہوتے ہیں تو اس سے کربلا والوں کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، ان کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کربلا کے مصائب سناتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے منہ پیٹ پیٹ کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو اپنے سر پر مارنے کے لیے۔ دیکھیں قبلہ، یہ سب بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اٹھاتے ہیں تو اپنے سر پہ ہاتھ، اپنے سر پہ مارنے کے لیے۔ اگر جو مجمع سمجھے گا تو شاید خاموش نہیں رہے گا کہ ارے بھائی یہ قوم اگر آگ روشن کرتی ہے تو کسی کا گھر جلانے کے لیے نہیں، اس کو ماتم کرنے کے لیے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ مصائب ہمیں دہشت گردی کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ یہ مصائب ہمیں پیغام امن دینے کے لیے ہیں۔ تو ہم مصائب سنتے ہیں تو اگر ماتم کرتے ہیں تو اپنے سینے پر، کبھی اپنے رخساروں پر، کبھی اپنے زانوں پر زخمی کرتے ہیں تو اپنے کو خون بہاتے ہیں تو اپنا۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پہلی بار آپ یہ سنیں گے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں خداوند عالم ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جناب مختار ثقفی، سنیے، جناب مختار ثقفی، مختار ثقفی نے انتقام خون حسین کی آواز بلند کی، انتقام خون حسین کی آواز بلند کی۔ عزیزوں، ہمارے چوتھے امام کے ہونٹوں پر آنے والا تبسم جناب مختار کے تمام اعمال و افعال کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے آگے ہمیں کچھ اور درکار نہیں۔ اتنا زبردست انتقام جناب مختار نے لیا۔ آج ایک بالکل نیا پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے عزیزوں، جناب مختار جنہوں نے قتل حسین کا انتقام لیا، لیکن قبلہ سنیے گا، مولانا مسلم صاحب تشریف فرمائے، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے کہ جناب مختار نے انتقام خون حسین کو لیا، لیکن انتقام خون حسین لینے کے لیے مختار نے قتل عام نہیں کیا۔ شاید جملہ میں پہنچا نہیں سکا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مختار نے
نہیں نہیں، آپ بالکل سمجھے ہی نہیں، میں کہاں آپ کو لے گیا۔ مختار نے قتل عام نہیں کیا کہ بھئی یہی کوفے والے تھے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، لہذا سارے کوفے والوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے۔ ایسا مختار نے نہیں کیا، یہی شام کے لوگ تھے لہذا جو شامی نظر آئے اس کو بے دریغ قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ شام والوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ آج جو دہشت گردی کا مزاج ہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے لہذا ہم ریلوے اسٹیشن پر بلاسٹ کر دیں، لہذا ہم ایئرپورٹ پر بلاسٹ کر دیں، لہذا ہم یہاں لوگوں کو ماریں، اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اور ہیں اور جن پر تم ظلم کر رہے ہو وہ اور۔ سمجھ رہے ہیں؟ جناب مختار کے اتنے عظیم انتقام نے، اتنے عظیم جہاد نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو جب انتقام لیا جاتا ہے تو غیرے سے انتقام نہیں لیا جاتا، جس کا اس سے کوئی تعلق ہو اسے نہیں مارا جاتا، قتل اسی کو کیا جائے گا جو اس قتل میں شریک ہے۔ اسی لیے آپ مختار نامہ پڑھیں، جسے بھی جناب مختار نے قتل کیا پہلے دربار میں اس سے اقرار لے لیا کہ تم نے کربلا میں کیا کیا۔ ایسے ہی مختار نے کسی بستی میں آگ نہیں لگائی، ایسے ہی کسی محلے کو نظر آتش نہیں کیا، ایسے ہی کسی شہر میں گھس کے یہ نہیں کہا کہ بس 3 دن کے لیے یہاں کے لوگوں کا خون مباح ہے، ایسا کچھ نہیں کیا جناب مختار۔ ان کے سپاہی بستیوں میں جاتے تھے تو ڈھونڈ کے انہیں لے کے آتے تھے، ڈھونڈ کے انہیں لے کے آتے تھے کہ جو قتل حسین میں شریک ہوتے تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ آ کے مختار کے دربار میں بتاتے تھے کہ ہم نے کربلا میں کیا ظلم کیا، اور تب ان کو سزا دی جاتی۔ قبلہ اسے کہتے ہیں کامیابی، سن رہے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اب ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مختار نے قاتلان حسین سے انتقام لیا۔ کن سے انتقام لیا؟ ان سے کہ جنہوں نے کربلا میں یہ چاہا کہ نسل رسالت ختم ہو جائے۔ انتہا یہ ہے کہ امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھوں، دیکھیے آج ایک خاص بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آج پہلی ہی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تو تبرکاً یہ چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ دیکھیے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ سنیں، کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام باحیات، ان کے سوا کوئی نہیں۔ آقا حسین کا کوئی بیٹا کربلا میں بچا تھا، علی اکبر مارے گئے، 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اب صرف ایک امام زین العابدین کربلا کے بعد باقی۔ شاید اس بندے کے بہت سے بچوں کو معلوم نہ ہو کہ جب مختار کے دور میں یزید فی النار ہوا، واصل جہنم ہوا، تو یزید کے 15 بیٹے موجود تھے۔ جانتے ہیں کتنے بیٹے موجود تھے؟ 15 بیٹے یزید کے موجود تھے۔ حسین کا ایک بیٹا زین العابدین، یزید کے 15 بیٹے موجود تھے۔ آج ساری دنیا میں گھوم کے دیکھیں، کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی بستی ایسی نہ ملے گی جہاں حسینی سید موجود نہ ہو۔ شاید بات سب تک پہنچی نہیں، جہاں حسینی سید موجود نہ ہو۔ بھائی سادات 2 ہی طرح کے تو ہیں، یا تو حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں۔ حسنی تعداد میں کم ہے، حسنی سادات تعداد میں کم ہے، لیکن حسینی سادات اگر ان معنی میں آپ دیکھیں حسینی سادات تو کتنے ہیں؟ خالی وہ لوگ نہیں جو اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں، جو سادات اپنے نام کے ساتھ سر نیم کے طور پر حسینی لکھتے ہیں، وہ تو حسین الاصغر کی نسبت سے لکھتے ہیں۔ لیکن میں دوسرے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو عابدی سادات ہیں وہ بھی تو حسینی سادات ہیں۔
جو زیدی ہیں وہ بھی تو حسینی سادات ہیں، جو حسین الاصغر کی اولاد ہیں وہ بھی حسینی سادات ہیں، جو باقری سید ہیں وہ بھی حسینی سادات ہیں، جو جعفری ہیں، جو موسوی ہیں، نہیں غور کر رہا، جو کاظمی ہیں، جو تقوی ہیں، جو نقوی ہیں، جتنے سادات ہیں یہ سب حسینی سادات ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید نے چاہا تھا کہ حسین کی نسل باقی نہ رہے، لیکن ساری کائنات میں حسین کے بیٹے موجود ہیں، ساری کائنات میں حسین کی اولاد موجود ہے، ساری کائنات میں حسینی سادات موجود ہیں، حسینی سادات موجود ہیں۔ اور یزید مرتے وقت یعنی جس کا ایک بیٹا تھا اس کی نسل تو ساری کائنات میں ہے، لیکن جو 15 بیٹے چھوڑ کے جہنم گیا، ساری کائنات میں یزید کی اولاد میں کوئی ایک صلوات بڑا بڑا محمد والے۔ کبھی آپ کو کوئی ملا کبھی آپ کو کوئی ملا جو کہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں؟ نام و نشان مٹ گیا یزید کا، کہیں کوئی یزید کی اولاد نظر نہیں آتی جو 15 بیٹے چھوڑ کے گیا اور جس کا ایک بیٹا بچ گیا اس کی نسل ساری کائنات۔ اب عزیزوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعت اس وقت کس منزل کے اوپر ہے۔ بچوں کے لیے سماعت کا امتحان ہے کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے حسینی سادات حسین کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں قرآن کی زبان میں کہ انا آتینا کل کوثر۔ کیا سنائیں گے؟ نہیں ابھی شاید آپ کو لطف نہیں آیا۔ یہ سارے حسینی سادات انا آتینا کل کوثر کہہ کر حسین کے سلسلے میں تولا کر رہے ہیں، اور قرآن انا شانئک ھو الابتر کہہ کر یزید تشریف لاتے رہیں۔ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ساتھ ساتھ ایک گزارش اور، اس لیے نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے۔ تقریباً 2-3 سال سے آپ حضرات سوشل میڈیا پر اس پرابلم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے کچھ اداخانے ہیں، کچھ امام باڑے ہیں، کچھ عبادت گاہیں ہیں کہ جن کا تقدس کچھ ناشائستہ حرکات کی وجہ سے پامال ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ ایسی باتیں صرف کمنٹ کرنے سے حل نہیں ہوں، ایسے ویڈیوز کو کسی کمنٹ کے ساتھ فقط شیئر کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں تو ان امام باڑوں میں جو مجالس ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو ٹرسٹ کی طرف سے مجالس ہوتی ہیں، لیکن میں بڑی باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ آصف الدولہ کا امام باڑہ ہو، چاہے محمد علی شاہ کا امام باڑہ ہو، چھوٹا امام باڑہ، چاہے شاہ نجف ہو
یا سعادت علی خان کا مقبرہ ہو، یہاں جو مجالس ہوتی ہیں ان میں پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا جانا ہی ایک تحریک ہوگا۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، میرے پاس بھی تجربہ ہے، یہ عمر آ گئی، بہت کچھ دیکھا ہے۔ بہت سی کربلائیں ایسی تھیں، بہت سے امام باڑے ایسے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ہم نے اپنے لڑکپن میں وہاں کے حالات بھی دیکھے ہیں، پھر وہاں پروگرام شروع ہوئے، لوگوں نے جانا آنا شروع کیا، آج وہاں کے حالات کچھ اور۔ یہ جتنے لوگ فقط فیس بک پر اپنا فرض ادا کرتے ہیں کہ بڑے امام باڑے میں یہ ہو رہا ہے، چھوٹے امام باڑے میں یہ ہو رہا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی جمعراتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ تو ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ جب آپ خود ہی چھوڑ دیں گے تو دوسروں کی جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان مقامات کو تنہا نہ چھوڑیں۔ بڑا کرب ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تنہا نہ چھوڑیں۔ آصف الدولہ کے امام باڑے میں بھی دعائیں پوری ہوتی ہیں، وہاں ذری کے آگے کچھ منت مانیں گے تو وہ بھی پوری ہوگی، اگر وہاں دسترخوان کریں گے تو اس کا بھی ثواب حاصل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ جائیے بھائی، یہ نواب آصف الدولہ نے امام باڑہ بنوایا تھا بھائی، مجلس ماتم کے لیے بنوایا تھا۔ جیسے آپ یہاں مجلس کرتے ہیں وہاں مجلس کرتے ہیں، ایسے بزرگوں کے ایصال ثواب کی مجالس وہاں کیجیے، جائیے، اگر پرمیشن لینا ہے تو پرمیشن لیجیے، کیجیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ٹرسٹ کی طرف سے جو مجالس ہوتی ہیں ان میں بھی جائیے اور کثرت سے جائیے۔ اور خاص طور سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ حضرات کے جن کے یہاں پہلی محرم سے 9 محرم تک تبرک جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر خالی تبرک کھا رہے ہیں اور مجلس میں نہیں جا رہے ہیں تو روز قیامت بی بی سیدہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، فقط آپ کا جانا ہی بہت، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ زیارت کے لیے تو جا سکتے ہیں، جو مجالس ہو رہی ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے چھوٹے امام باڑے مجلس ہوتی ہے، میرے خیال میں 8-10 سال سے ہم ہی پڑھے، ماشاءاللہ کافی مجمع ہونے لگا ہے، وہاں جائیے۔ بڑے امام باڑے میں جو مجلس ہے اس میں جائیے، شاہ نجف میں جو مجلس ہو رہی ہے اس میں جائیے، جائیے ضرور۔ آپ کے جانے سے آپ دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ بس حضرت ہم تو صرف یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عزائے حسین از خود دنیا کے تمام مسائل کا حل، تمام مسائل کا حل۔ آج ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ایران سے یہ ملا، 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 اور انقلاب ایران سے ہمیں ایک پہچان ملی اور یہ ملا وہ ملا۔ آپ تو معلوم خود آیت اللہ خمینی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ آزاداری کی وجہ سے، جو کچھ ملا وہ عزائے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملا، اس کے سبب سے ملا۔ بس قبلہ کامیابی کیا ہوتی ہے اور ناکامیابی کیا ہوتی ہے، اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پورے سفر کے اوپر غور کرنا پڑے۔ آج پہلی محرم اکثر مجالس میں جناب مسلم ابن عقیل کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی صرف 30 منٹ ہوئے ہیں، خدا جانے کیوں، اگر آپ اجازت دیں مجھے مسائل ہی پڑھنا ہے تو میں کچھ باتیں جناب مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں اپنے بچوں کے حوالے کر دوں
جو شاید عام طور پر بیان نہیں ہے. دیکھیں قبلہ ہر ہما شما کی مثال جناب مسلم سے نہیں دی جا سکتی. مسلم کوئی علم کی کسی بھی بلندی میں فائز ہو جائے لیکن وہ جناب مسلم ابن عقیل کے پیروں کی دھول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مسلم ابن عقیل کو خود آقا حسین نے بنفس نفیس اپنا سفیر بنا کے بھیجا. یہ اجماع سے سفیر نہیں بنے, ان کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا. آقا حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ کوفے بھیجا تھا. شاید ان رخوں پر ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ جناب مسلم کوفے گئے امام حسین کے نمائندے بن کے, امام حسین کے سفیر بن کے. خدا کے لیے جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا. آپ مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے, لیکن اگر جناب مسلم کی محبت دل میں ہے تو شاید آپ خاموش نہ رہیں کہ جناب مسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ حسین نے اپنا سفیر بنا کے انہیں بھیجا ہے. اب آپ سمجھے, اب کوفے والے اگر مسلم کی بیعت کریں تو یہ بیعت مسلم کی نہیں ہے, حسین کی بیعت. ان کی بیعت حسین کی بیعت. دوسرا جملہ میں کہنا نہیں چاہتا, حد ادب ہے کہ جس کو سفیر بنا کے بھیجا گیا ہے اگر وہ کسی کی بیعت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیجنے والے نے بیعت کر لی. یہ بھروسہ ہے. اچھا اس کو جانے دیجئے. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کہیں کوئی مجلس مجھے پڑھنا تھی, میری طبیعت خراب ہو گئی. کسی نے ہم سے کہا کہ بھائی آپ جسے مناسب سمجھیں اسے بھیج دیں. ہم نے اپنے بھتیجے سے یا کسی اپنے خور سے کسی سے کہا کہ تم جاؤ جا کے وہاں مجلس پڑھو, لیکن ہم کو مجلس کی کیفیت معلوم تھی. ہم نے اس سے کہا دیکھو وہاں 30 منٹ مجلس پڑھنا یا 35 منٹ مجلس پڑھنا, فضائل زیادہ پڑھنا یا مصائب زیادہ پڑھنا, اس انداز سے مجلس پڑھنا, آیات کے حوالے سے پڑھنا یا حدیث کے حوالے سے پڑھنا یا ادب قسم کا میٹر پڑھنا یا عام فہم زبان میں مجلس پڑھنا. کچھ انسٹرکشنز ہم نے دیے کہ تم مجلس پڑھنے جا رہے ہو تو اس انداز سے مجلس پڑھنا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیا سمجھ. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. لیکن سنیں دیکھیں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ ساری باتیں بہت قابل غور ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. جب امام حسین نے جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا تو صرف یہ کہا کہ آپ کوفے جائیں اور وہاں کے حالات سے مجھے مطلع فرمائیں. امام حسین نے جناب مسلم سے یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ بیعت کریں تو یہ کرنا. ارے بھیا اللہ جانے کب آپ تک بات پہنچے گی. اگر لوگ بیعت نہ کریں تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے, اگر لوگ صلح پہ آمادہ رہیں تو ایسے کرنا, اور اگر لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو جنگ کرنا یا نہ کرنا. اگر لوگ ساتھ ہوں تو جنگ کرنا, لوگ ساتھ نہ ہوں تو جنگ نہ کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنگ کرنا تو کہاں جا کے جنگ کرنا, کیسے جنگ کرنا, کس کے گھر میں مہمان رکنا ہے, کس کو اپنا میزبان بنانا, کس کے یہاں قیام کرنا, کس پر بھروسہ کرنا اور کس پر بھروسہ نہ کرنا, یہ سب کچھ امام حسین نے نہیں کہا. شاید آپ کو ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. صرف جناب مسلم سے کہا کہ آپ چلے جائیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین جانتے تھے کہ مسلم جو کریں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. جو عمل جناب مسلم کا ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا, ہماری رضا کے مطابق ہوگا. یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل. جو کرے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. اب ایک جملہ میں کہوں گا ضرور, ظاہر سی بات ہے کہ آپ داد دینے پہ آمادہ نہیں, اس لیے کہ آپ مصائب کی طرف آمادہ ہو چکے ہیں, لیکن جملہ بڑا قیمتی ہے کہ اب سمجھ میں آیا کہ مسلم ابن عقیل اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی بصیرت پر عصمت بھروسہ کرتی.
بھروسہ ہے کہ ان کا جو عمل ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، ان کا جو قول ہوگا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ مسلم کوفہ پہنچے، 40,000 یا 70,000 روایتوں میں اختلاف ہے، لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت، لیکن پھر حالات بدلے، لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے چند آدمی تھے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ آپ سن لیجیے، انشاءاللہ مصائب ہوں گے اور ایسے ہوں گے کہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن یہ چیزیں بھی پہنچانا ضروری ہیں جو عام طور پہ قبلہ نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو آپ سنتے رہتے، سب چھوڑ دیا، پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں، مسجد خالی۔ اب کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں، کوفے کی گلیوں میں مسلم گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، تھک گئے، اس گھر کی مالکہ باہر نکلی، اس عورت کا نام تھا توعہ، سنیں سنیں، اس عورت کا نام تھا توعہ، توئے واو عین ہے، توعہ۔ یہ شام کی رہنے والی تھی، مدینے آئی، اس کی پہلی شادی اشعث ابن قیس کندی کے ساتھ ہوئی۔ اشعث ابن قیس کو جانتے ہیں نا؟ اشعث ابن قیس کے ساتھ اس کی شادی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا بلال، لیکن اس میں بلال حبشی جیسی کوئی خوبی نہیں تھی۔ جب مولا علی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور مولا کائنات نے مدینے سے ہجرت کی کوفے کی جانب اور کوفے کو دارالحکومت قرار دیا، تو یہ ملعون اشعث ابن قیس بھی مدینے سے کوفے آیا اور کوفے میں رہنے لگا۔ تو توعہ بھی کوفے آئی اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ کوفے میں رہنے لگی۔ توعہ کو چونکہ آل محمد سے بے پناہ محبت تھی، لہذا یہ مولا علی کے گھر میں آتی جاتی رہی، اور اس نے بہت کچھ علم قرآن معلمہ غیر معلمہ بی بی زینب سے حاصل کیا، یعنی شہزادی زینب کی شاگردہ تھی توعہ۔ جب کوفے میں اشعث ابن قیس مر گیا، عدت کے دن گزرنے کے بعد توعہ نے عقد ثانی کیا اسید خضرمی کے ساتھ، اور پھر اس کے گھر میں رہنے لگی۔ چونکہ اس کا بچہ بلال جو پہلے شوہر سے تھا وہ چھوٹا تھا، لہذا وہ بیٹا بھی اسی کے ساتھ رہا، یعنی اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہا۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہونے لگا، لیکن جب وہ جوان ہو گیا، دیکھیے یہ اشعث ابن قیس کا پورا خاندان اہل بیت کا دشمن رہا۔ اسی کی بیٹی تھی جودہ بنت اشعث، جس نے سرکار سبط اکبر کو زہر دی۔ اور رشتے بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ کربلا کا سقیفہ سے رشتہ کیا ہے۔ یہ اشعث ابن قیس خلیفہ اول کا بہنوئی تھا، خلیفہ اول کا بہنوئی تھا۔ اس کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا۔ اس کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس جناب مسلم سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر بھی آئے۔ اس کے بیٹے کا بیٹا
عبد الرحمن ابن اشعث ابن قیس یہ بھی ابن زیاد کے خاص درباریوں میں شامل تھا. دیکھیے یہ ڈیٹیلز پہنچانا ضروری ہے، آپ جیسے بھی سمجھیں کہ مجلس کیسی ہوئی، لیکن یہ باتیں پہنچانا نہایت ضروری. اشعث ابن قیس کا دوسرا بیٹا قیس ابن اشعث ابن قیس یہ بھی ابن زیاد کے درباریوں میں شامل تھا. یہ بلال جو اشعث ابن قیس کا بیٹا تھا طوع کے بطن سے، لیکن اب اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کے تعلقات اپنے سوتیلے بھائیوں سے بہت بہتر تھا. محمد ابن اشعث ابن قیس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس کے بیٹے عبد الرحمن ابن اشعث ابن قیس سے اس کا یارانہ تھا. قیس ابن اشعث سے اس کے تعلقات تھے. تو دربار ابن زیاد میں اس ملعون کا آنا جانا تھا. لیکن طوع اہل بیت کی چاہنے والی، لہذا جب گھر سے نکلی، دیکھیں یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رہے. اپنے گھر سے نکلی، دیکھا سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا. یہ گھر کے اندر گئی، ایک کوزے میں پانی لے کے آئی، پانی پیا. یہ واپس گھر کے اندر چلی گئی. کوفے کے حالات خراب تھے اور اس کا بیٹا بھی گھر میں نہیں آیا تھا، لہذا یہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھنے کی وجہ سے گھر سے باہر آ رہی تھی. ایک بار آئی تو جناب مسلم کو دیکھا کہ پانی پلا دو، اس نے پانی پلا دیا. دوبارہ پھر آئی، دیکھا پھر بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ اے شخص آپ کون ہیں؟ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا جناب مسلم نے کہ میں مسافر ہوں، میں بے وطن ہوں، اب مجھے یہاں کوئی مہمان رکھنے والا بھی نہیں ہے. تو طوع نے کہا کہ کہیں آپ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ تو نہیں آئے؟ فرمایا میں ان کے ساتھ نہیں آیا ہوں، میں ہی مسلم ابن عقیل. دیکھو پھر آپ باہر کو بیٹھے ہوئے، آپ گھر میں آئیے. جناب مسلم ابن عقیل تو آگے گھر میں مہمان ہوئے، بڑی خاطر کی، ایک حجرے میں بستر لگایا. لیکن سفیر حسین کو بستر پہ کہاں سونا تھا، مصلی پر محو عبادت ہوئے، نمازوں میں مشغول، سجدوں میں مصروف. ادھر طوع کا بیٹا دربار ابن زیاد میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ اس سے سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جو مسلم ابن عقیل کی خبر دے گا اس کو 1000 درہم انعام میں دیے جائیں گے. اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ اگر میں خبر دوں، ادھر ادھر گیا کہیں مسلم نظر نہ آئے. کافی رات گزرنے کے بعد گھر آیا، ماں نے کھانا دیا، اس نے کھانا زہر مار کیا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ میری ماں ایک حجرے میں بار بار جا رہی. پوچھا ماں یہ آپ بار بار اس حجرے میں کیوں جا رہی؟ مومنہ عورت تھی. کہا اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، احسان ہے پروردگار کا، خاندان بنی ہاشم کی ایک فرد ہمارے گھر میں مہمان ہوئی ہے. اس نے جا کے دیکھا جناب مسلم محو عبادت تھے. واپس آیا، ماں سے کچھ نہیں کہا، اپنے بستر پر لیٹا کروٹیں بدلنے لگا. اذان فجر سے پہلے نکلا. جانے کے بعد اپنے بھائی محمد ابن اشعث کو بتایا.
وہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے، جا کے کہا کہ مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عزیزوں، دشمنان اہل بیت کا مقدر یہ ہوتا ہے کہ خود ان کے لوگ بھی انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اس نے کہا تم کیسے عرب ہو کہ اپنے مہمان کی چغل خوری کر رہے ہو؟ بہرحال وقت فجر قریب آیا، اس نے محمد ابن اشعث سے کہا کہ تم نے خبر دی ہے تو اب یہ کام بھی تمہارا ہی ہے کہ تم مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ 500 سوار اور 1000 پیادے، 1500 کا لشکر محمد ابن اشعث کے حوالے کیا کہ جاؤ جا کے مسلم کو لے کے آؤ۔ محمد ابن اشعث لشکر لے کے چلا۔ آپ روتے روتے سنیے، لیکن شاید یہ تفصیلات آپ نے اس سے پہلے نہ سنا۔ لشکر لے کے چلا، جب یہ لشکر لے کے چلا تو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تو نے 1500 کا لشکر بھیجا؟ اس نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جب محمد ابن اشعث اس لشکر کے ساتھ کامیاب ہو کے نہیں آئے گا، کہا ایک آدمی کو تو گرفتار کرنا ہے، سنیں گے آپ اس کا جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا رہے تم کیسی بات کر رہے ہو، جسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ شیروں کا شیر ہے، وہ شیروں کے خاندان کی فرد ہے، وہ علی کا بھتیجا ہے، وہ علی کا داماد ہے، وہ اس عقیل کا بیٹا ہے جس نے دربار معاویہ میں معاویہ کو دندہ شکن جواب دیے۔ اور اس کے بعد اس کا جملہ سنیں گے، اس سے کہا رہے یہ محمد ابن اشعث تم کیا جانتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ جس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ شیروں کا شیر ہے اور یہ لومڑی کی اولاد ہے۔ یہی جملے، یہ لومڑی کی اولاد ہے، یہ کیا اسے گرفتار کرے گا؟ بہرحال اشعث ابن قیس طوع کے گھر کو گھیرتا ہے، جناب مسلم ابن عقیل نے امامہ سر پہ رکھا ہے، تلوار کمر میں لگائی، باہر نکلنا چاہا، طوع سامنے آئی، رکیے سرکار، کہا نہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ دشمن تمہارے گھر کے اندر آ جائے۔ دروازہ کھولا، باہر آئے، ایک چیز میں نے عجیب سی دیکھی کہ جب جناب مسلم ابن عقیل طوع کے گھر کے سامنے آئے تھے تو کچھ دیر کے لیے ان کا گھوڑا ان سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن یہ آل محمد کے گھر کے سواری کے گھوڑے بھی ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ جب ہتھیار سجا کے مسلم طوع کے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا ہوا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اما دنیا میں کوئی مسلم کے گھوڑے کی برابری نہیں کر سکتا۔ سوار ہوئے گھوڑے پر، لشکر کے سامنے آئے اور اس کے بعد کہا سنو، اگر تم میں غیرت ہے اور اپنے کو عربی کہتے ہو تو دستور جنگ کے مطابق ایک ایک آدمی میرے سامنے آئے، میں تنہا ہوں، ہم اس سے جنگ کریں۔ محمد ابن اشعث نے للکارا تم میں کون ہے جو ان کے مقابلے بجائے؟ قسم خدا کی عزیزوں، کوفے میں 1500 کے لشکر میں کسی ایک آدمی میں ہمت نہ ہوئی کہ جو مسلم کے مقابلے پہ آئے، یہاں تک کہ محمد ابن اشعث نے 40 جو بہت زیادہ بہادر تھے ان سواروں کو سلیکٹ کیا، چنا اور ان سے کہا تم سب آگے بڑھو اور ان کو گرفتار کرو۔ وہ 40 آدمی ایک اکیلے مسلم پر حملہ آور ہوئے۔ تھوڑا سا صبر کر کے سنیں، مولا آپ کو جزا دیں گے اگر آپ نے محسوس کیا۔ وہ 40 آدمی جناب مسلم ابن عقیل پر حملہ آور ہوئے۔ ایک مرتبہ علی اور عقیل کے شیر نے ان 40 آدمیوں پر نگاہ ڈالی، ہاتھ تلوار کے قبضے پہ آیا،
اب راوی کا بیان ہے، جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا. ہاتھ تلوار کے قبضے پہ آیا، آواز دی یا علی، اور یہ کہہ کہ مسلم نے تلوار نکالی. لوگوں نے مسلم کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد دیکھا کہ تلوار چمکی، تلوار چمکی. کوئی بیان نہ کر سکا کہ مسلم نے کیسے جنگ کی. بس راوی نے اتنا لکھا کہ 40 گھوڑے بغیر سواروں کے کوفے کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے. 40 گھوڑے کوفے کی گلیوں میں بغیر سواروں کے دوڑ رہے. اب جب 40 کا یہ عالم ہوا تو محمد ابن اشعث نے کہا کہ مل کے حملہ کر. اب بقیہ سارے کے سارے افراد ٹوٹ پڑے. مسلم نے تلوار نکالی. ظاہر سی بات ہے کہ خیبر میں علی کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھ چکے تھے. مسلم تلوار لے کے آگے بڑھے، جنگ کرنا شروع کی جناب مسلم نے. دیکھیں میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں پڑھ رہا. مسلم کی تلوار چل رہی. آپ کو معلوم ہے عالم کیا تھا؟ ایک جملہ راوی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ لاشوں کے اتنی دور دور تک، اتنی دور دور تک. دیکھیں جو محسوس کر لے وہ دعاؤں میں یاد رکھے کہ مسلم کی تلوار تو چلی تو لاشوں کے اتنی دور دور تک ڈھیر لگ گئے کہ اگر کوئی گھوڑا بھی چاہے تو عبور نہ کر سکے. یہ عالم تھا. مسلم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے اٹھا لے جاؤ اپنے مردوں کی لاشوں. لوگ لاشیں اٹھا کے لے کے جاتے تھے. مسلم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. کبھی کبھی جب جوش شجاعت بڑھتا تھا تو تلوار کو نیام میں رکھتے تھے. دیکھیں یہ جنگ میدان میں نہیں ہو رہی، کوفے کی گلیوں میں ہو رہی. تلوار کو نیام میں رکھتے تھے. تھوڑا سا گھوڑے سے جھکتے تھے، کسی ملعون کا گریبان پکڑتے تھے اور اسے اٹھاتے تھے اور اٹھا کے اوپر اچھالتے تھے. جب اسے اچھالتے تھے تو وہ گلی میں نہیں گرتا تھا، کسی کے بالا خانے پر گرتا تھا، وہ ہلاک ہو جاتا تھا. اس طرح سے جناب مسلم نے محمد ابن اشعث کے سارے لشکر کو قتل کر دیا. محمد ابن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خبر بھیجی کہ لشکر تمام ہو گیا ہے اور لشکر بھیجا جائے. اس سے کہا کتنا لشکر چاہیے؟ اس نے جواب دیا کسی بنیا بقال سے جنگ نہیں ہے، تو لشکر بھیج ورنہ ہم واپس آتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر تو بھیجا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہلایا کہ تم جتنا بھی لشکر منگا لو لیکن تم مسلم پر قابو نہ پا پاؤ گے، اس لیے کوئی ہیلا کرو، کوئی دھوکہ کرو. ہاں عزیز، اب مسلم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے. بس عزیز جو کچھ پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. تلوار چلاتے چلاتے کچھ تھکن محسوس ہوئی. ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. ایک شخص کے جس کا نام بکیر ابن حمران تھا، جس کا باپ جنگ نہروان میں مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا اور دیوار کی آڑ لیتے ہوئے چھپتا ہوا آیا اور آنے کے بعد جناب مسلم پر ایک وار کیا. بازو پر تلوار لگی، کچھ خون بہا. جناب مسلم کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. قسم خدا کی عزیزوں صرف یہی خانوادہ ہے کہ جہاں زخم کھا کے مسکرائے. چاہے کوفے میں مسلم ہو یا کربلا میں 6 مہینے کے علی اصغر. جس ہاتھ میں زخم آیا تھا اسی ہاتھ سے تلوار کو پھر نیام سے نکالا اور بکیر پر وار کیا. اس کے ہاتھ کا گوشت جدا ہو گیا. لوگ سامنے آئے. مسلم پھر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے. بہرحال پھر ایک ہیلا کیا گیا. ایک بڑا سا گڑھا سفیر حسین اس پر تشریف لے گئے. اب عزیزوں میں کیا عرض کروں،
اگر آپ میری طرف دیکھیں تو شاید کچھ حد تک پرسے کا حق ادا ہو جائے. اب گڑھے کے اندر مسلم تنہا، گڑھے کے اندر مسلم تنہا، چاروں طرف یزیدی، چاروں طرف عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی. اب ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، بس اتنا سننا کافی ہے، بلکہ لمبے لمبے نیزے لیے ہوئے. خدا سلامت رکھے آپ کو. انشاءاللہ آج پرسے کا حق ادا ہوگا. ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے مسلم گڑھے کے اندر اوپر سے وار ہو رہے ہیں. زخمی حالت میں مسلم کو نکالا گیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں. محمد ابن اشعث جناب مسلم ابن عقیل کو دربار ابن زیاد میں لے کے آیا. ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت سے جزویات میں نے ترک کر دی، بہت تفصیلی واقعہ کر. سامنے آئے، کسی نے مسلم ابن عقیل سے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا مالی امیر سوى الحسین. مسلم ابن عقیل جو حسین کے سفیر تھے ایک فتویٰ یہ بھی جاری کر رہے ہیں، دیکھو دشمنان حسین کو سلام نہیں کیا جاتا. اس ملعون نے کہا کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حق آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے؟ ایسی زخمی حالت میں جناب مسلم ابن عقیل نے عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہم سمجھتے کیا ہیں، خلافت صرف اور صرف ہمارے خانوادے کا حق ہے، اس لیے کہ غدیر میں کسی اور کو نہیں بلکہ ہمارے جد علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. ایسی زخمی حالت میں ابن زیاد کے دربار میں غدیر کا واقعہ بیان کیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اس وقت ہم کو آپ سے بحث نہیں کرنا ہے، ہمیں تو آپ کو قتل کرنا ہے. آپ بحث نہ کریں بلکہ آپ وصیت کرنا ہو تو کریں. اللہ رے مظلومین کا دربار میں جس سے چاہیں آپ اس سے وصیت کریں. غور سے سارے دربار کو اس مظلوم نے دیکھا، کس سے وصیت کریں؟ خود ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ تم جاؤ ان کی وصیتیں سن لو. قسم خدا کے عزیزوں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ عمر سعد نے کہا کہ اگر وصیت کسی کی سن لی جائے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا میں وصیت سننا نہیں چاہتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ کچھ نہیں ہوتا مگر عمل پر بڑا زور ہوتا. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نہیں جاؤ تو یہ آیا جناب مسلم ابن عقیل کے پاس. کیا وصیتیں؟ عجب وصیتیں فرمایا دیکھو پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے آقا حسین کو خط لکھ دینا کہ کوفے کے حالات اچھے ہیں. وہ کوفے تشریف نہ لائے. اللہ اکبر، آج آپ بہت روئیں گے. دوسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا قرض دار ہو گیا ہوں. میرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، میری زرہ بھی بڑی قیمتی ہے، میری تلوار کی بھی اچھی قیمت مل جائے گی، اسے فروخت کر کے میرے 700 درہم کے قرض کو ادا کر دیا جائے. اس کے بعد آپ سنیں گے کیا کہا. انشاءاللہ آپ سینے پر ہاتھ مار کے روئیں گے.
فرمایا کہ یہ سب کچھ فروخت کرنے کے بعد 700 درہم قرض ادا کر دینا، اس کے بعد بھی کچھ رقم بچ جائے گی، جب اس کے بعد کچھ رقم بچ جائے تو اس سے میرے دفن و کفن کا انتظام۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا سنو، میری شہادت کے بعد میرے یہ خون میں بھرا ہوا پیراہن، میرا امامہ، میری کمر کا پٹکا، میرے دفن کے بعد اسے میرے اہل و عیال تک پہنچا دینے، اس لیے کہ وہ اسے میری نشانی کے طور پہ اپنے ساتھ رکھیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بکیر ابن حمران کی طرف مخاطب ہو کے کہا، یہ اس وقت سرکاری جلاد تھا، کہ تیرے اوپر 2 قرضے مسلم ابن عقیل کے بھی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ علی نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا جنگ نہروان، اور دوسرا تازہ قرضہ یہ ہے کہ انہوں نے تیرے ہاتھ پر وار کیا اور تیرے ہاتھ کے گوشت جدا ہو گئے، لہذا تو ان دونوں قرضوں کو اس وقت وصول کر سکتا ہے، انہیں لے جاؤ اور لے جا کر مسجد کوفہ کی بلند ترین مینار پر قتل کرو، اور کوفے میں یہ منادی کر دو کہ مسلم قتل ہو رہے ہیں، جس کو دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ عزیزوں، یہ مسلم ابن عقیل کو لے کے چلا، ایک لشکر اس کے ساتھ بھی چلا۔ اب عزیزوں عجب عالم تھا، جناب مسلم ابن عقیل اس مینار کی سیڑھیاں چڑھ رہے قتل ہونے کے لیے، لیکن بار بار آواز دے رہے تھے میرے آقا حسین، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، مسلم آپ اپنی مصیبت پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اپنی مصیبت پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اگر میرے آقا یہاں آ گئے تو ان کے ساتھ چھوٹے اللہ اکبر۔ ہو گئی مجلس، رو لیا۔ اب عزیزوں، بلندی میں مسلم ابن عقیل، چاروں طرف کوفے کے لوگ تماشبین کی حیثیت سے، کوئی مسلم کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مسلم کے قدر پر احتجاج کرنے والا نہیں، لوگ بے وفا ہو چکے ہیں پہلے سے۔ دو رکعت نماز ادا کی۔ ہاں عزیزوں، گلی گلی بستر لے کے گھوم کے نماز کی تبلیغ نہیں ہوتی، ایسے بتایا جاتا ہے کہ نماز کیا ہے، ایسے موقع پر نماز پڑھی۔ بکیر بن حمران تلوار لے کے آگے بڑھا، کہ رک جا، ٹھہر جا، کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اب مجھے اپنا کام کر لینے دی، کہ نہیں رک جا، ایک بار میں اپنے آقا کو سلام کر دوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس عزیزوں، اسی اسنا میں بکیر نے وار کیا، تلوار پشت پر لگی، مسلم کی پشت زخمی ہوئی۔ ادھر آقا حسین کوفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، وعلیکم السلام یا اخی۔ حضرت عباس شہزادے علی اکبر قریب آئے، آقا بابا کس کے سلام کا جواب دے رہے؟ کیا دیکھا آقا حسین کا عجب عالم ہے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پیر رکابوں سے باہر ہیں۔ حضرت عباس آگے بڑھے، آقا حسین کیا بات ہے؟ اے بھیا عباس، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں مسجد کوفہ کے مینار پر میرا بھائی مسلم ایک بار کشت ہو چکا ہے، دوسرا بار گردن پہ ہونا چاہتا ہے، میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ آقا عباس کہتے ہیں آقا حسین میں بھی چاہتا ہوں کہ دیکھوں۔ آقا حسین نے اشارہ کیا، حضرت عباس نے دیکھا کہ مسلم سر جھکائے ہوئے ہے، بکیر تلوار اٹھائے ہوئے ہے، تلوار چلنے والی ہے، بس مجلس تمام آخری جملے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کہتے ہیں آقا ایک احسان فرما دیجئے۔ کیا کہ مجھے چند لمحوں کے لیے کوفے پہنچا دیجئے، چند لمحوں کے۔ آقا مجھے چند لمحوں کے لیے کوفے پہنچا دیجئے۔ کہ بھیا عباس ہمیں کوفے میں تلوار نہیں چلانا ہے، ہمیں کربلا میں جنگ کرنا ہے۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی، میں کوفے تلوار چلانے کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ کہ بھیا بھی کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی تلوار چلے گی، میرے بھائی مسلم کا سر قلم ہوگا۔ اے آقا میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی مسلم کا سر کوفے کی مسجد کے مینار سے زمین پر گرے گا، کم سے کم میں وہاں پہنچ جاؤں، اپنا دامن پھیلا کر اپنے بھائی مسلم کا سر اپنی آغوش میں لے لوں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے رونے والوں کو۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ آقا حسین فرماتے ہیں اے بھیا عباس تم مسلم کو دیکھ رہے ہو مینار کے اوپر، ذرا نیچے بھی دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، چادر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے، آغوش پھیلائے ہوئے، آواز دے رہی